بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت صدق رسولہ النبی الکریم. بخاری شریف میں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اور اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں شخصوں کی مثال ایسی ہے. فرمایا کہ ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے الحی، جیسے وہ زندہ ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، اس کی مثال ایسی ہے کمثل المیت، جس طرح کے مردہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی طور پر زندہ قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر نہ کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی طور پر اس کو مردہ قرار دیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک، حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا تقوم الساعہ حتی یقال اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کوئی ایک شخص بھی اس دنیا کے اندر موجود ہو جو اللہ اللہ کہنے والا ہو، جو اپنے رب کو یاد کرنے والا ہو، جو اپنے رب کا نام لینے والا ہو. یعنی مختصر یہ، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ایک شخص بھی اگر اس دنیا کے اندر موجود ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. اس کی مثال ایسی ہے کہ دنیا کی مثال وہ ایک جسم کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کی مثال، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مثال وہ روح کی طرح ہے. جب تک روح جسم کے اندر موجود ہوتی ہے اس وقت تک وہ جسم وہ مرتا نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوتا. جب روح اس میں سے نکل جاتی ہے وہی جسم ہوتا ہے، وہ پھر پھولنا بھی شروع ہو جاتا ہے، پھر پھٹنا بھی شروع ہو جاتا ہے، اور پھر گلنا بھی شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ مٹی میں ملنا بھی شروع ہو جاتا ہے. روح نکلنے کے بعد پھر جسم رکتا نہیں ہے، پھر وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا موجود نہیں رہے گا تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بھی، اس کے جسم کو باقی نہیں رکھیں گے. جس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا نام اس جسم سے نکل جائے گا روح کی طرح، اسی طرح یہ جسم کی طرح یہ کائنات پھر اس کے بعد ختم ہونا شروع ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ اس کائنات کی روح ہے. جب اللہ تعالیٰ کے نام سے اس دنیا کو اور اس جہان کو، ان آسمانوں اور زمینوں کو اور کائنات کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے اور زندگی بخشی ہے، اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ قلبی طور پر اور دلی طور پر اور روحانی طور پر اس کو زندہ رکھیں گے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرے گا تو وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی اس کی مثال وہ مردے کی طرح ہوگی. جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کیا ہوتا ہے، دلوں کو اور قلبوں کو اطمینان ملتا ہے. قلب وہ تنگی کے حالت میں بھی، پریشانی کے حالت میں بھی جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو پریشان دل بھی، مضطرب دل بھی، وہ بھی سکون پا لیتا ہے، اس کو بھی اطمینان اور آرام مل جاتا ہے. تو جب انسان راحت و آرام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا تو اس کے دل کو اور اس کے جسم کو کتنا سکون اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کو چاہیے، اور مسلمان کو بالخصوص چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنی عادت بنا لیں. اور اس ذکر کے ساتھ ساتھ یہ جو دعائیں مسنون ہیں وہ بھی انسان اگر جو مواقع کے مطابق انسان دعائیں پڑھے گا، مسنون دعائیں جو ہے کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، پانی سے پہلے اور پانی کے بعد، اسی طرح بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا، باہر آنے کی دعا، اور نماز
وضو کرنے سے پہلے کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، یہ ساری دعائیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر آنے کی دعا، یہ ساری دعائیں اگر انسان اپنا معمول بنا لے تو وہ بھی ذاکرین میں شمار ہو جائے گا، گویا کہ وہ بھی ہر وقت اپنے رب کو یاد کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے اور اپنی ذکر کو ہمارے دلوں کا اطمینان اور برکت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔